اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو ہمارا خالق بھی ہے اور مالک بھی، اور لاکھوں کروڑ درود سلام محمد علیہ محمد علیہ السلام پر، جن کو خداوند عالم نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے عرش سے فرش پر بھیجا، اور ہزاروں صلوات کے نذرانے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جو اس وقت حجت خدا ہیں اور زمین پر خدا کی مومنوں کے لیے وسیلہ نجات ہیں، جن کے ذریعے سے ہماری دعائیں خدا کے حضور مستجاب ہوتی ہیں اور وہ خدا کی ولی ہیں۔ میں ذاکرہ سیدہ شبیہ زہرا زیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میری ساری ویڈیوز امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت، ان کے اعمال اور ان کی زیارات کے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں بھی میں آپ کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک مشہور دعا جس کو دعائے فرج کہا جاتا ہے، اس کے کچھ فوائد بیان کروں گی۔ عاشقان اہل بیت سب جانتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور بہت قریب ہے، اور جو بھی امام العصر سے دلی طور پر محبت رکھتا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اس کے وقت کے امام جلد از جلد ظہور فرمائیں۔ اس لیے خواہ مجالس ہوں یا جشن ہو یا کوئی بھی محفل ہو جس میں مومنین شرکت کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے متعلق زیادہ سے زیادہ دعائیں کروائیں، اور اس کے لیے بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں دعائے فرج اولین نام پر آتی ہے۔ دعائے فرج یعنی کہ الہی عظم البلاؤ، یہ وہ دعا ہے جس کو امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ اسی دعا یعنی دعائے فرج کے کچھ فائدے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ کوئی بھی مومن اگر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے یا پھر دعائے فرج کو پڑھتا ہے، دعائے فرج بہت ہی بہترین دعا ہے، کوئی بھی اگر مومن اس کو پڑھتا ہے تو اس کو کچھ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدے ایسے ہیں کہ وہ مومن چاہے یا نہ چاہے یہ فائدے اس کو مل کر رہیں گے۔ جیسے کہ ہم انسان ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں سانس آ رہی ہے کیونکہ یہ حکم الہی ہے، اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تمام چیزیں ہم چاہیں یا نہ چاہیں خدا کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اسی لیے یہ دعائے فرج پڑھنے کا فائدہ ہے کہ ہمیں جو کچھ خاص فائدے حاصل ہوں گے وہ ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہیں ہیں، بلکہ خدا کے حکم سے ہمیں وہ حاصل ہوں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے فوائد ہیں۔ مکیار المکارم میں آیت اللہ موسوی نے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس میں اول دعائے فرج ہے، دعائے فرج کو پڑھنے کے 90 فائدے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس مومن کو 90 فائدے حاصل ہوں گے جو یہ دعائے فرج پڑھے گا یا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کرے گا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ 90 فائدے بیان کرنے جا رہی ہوں، آپ لوگ بغور سنیے گا، یہ بہت ہی خاص ہیں اور ہمیں یقیناً نہیں پتا کہ ہم جب مولا کے لیے دعا کرتے ہیں تو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ہمیں خداوند عالم نے کن کن ثواب کی درجات اور جنت کے کن درجات میں ہمیں قرار دیا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، جو بھی شخص دعائے فرج کو پڑھتا ہے اس کو پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس مومن کو مولا کی اطاعت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسرا، اسے نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس مومن کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس مومن کو منتظرین میں سے قرار دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ دعائے فرج کو پڑھنا انتظار کی علامت ہے۔ چوتھا، اظہار محبت ایک قلبی کی دلیل ہے دعائے فرج کو پڑھنا۔ پانچواں، معصومین کے امور کو زندگی دیتا ہے، دعائے فرج کو پڑھنا معصومین کے امور کو زندگی بخشتا ہے۔ چھٹا، جو بھی مومن دعائے فرج کو پڑھتا ہے وہ شیطان کو ناراض کرتا ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ساتواں، امام زمانہ علیہ السلام کا حق کا کچھ حصہ وہ مومن ادا کر دیتا ہے جو دعائے فرج کو پڑھتا ہے۔ آٹھواں، جو مومن اس دعا کو پڑھتا ہے وہ تعظیم خدا اور تعظیم دین کا ثواب پا لیتا ہے۔ نوواں، امام کے لیے دعا کرنے والے کے لیے خود امام بھی دعا فرماتے ہیں۔ اور 10واں ہے، شفاعت کا شرف ملتا ہے اس مومن کو جو بھی دعائے فرج پڑھتا ہے۔
11واں فائدہ یہ ہے کہ اسے شفاعت پیغمبر اکرم نصیب ہوگی۔ 12واں فائدہ یہ ہے امتثال امر الہی شامل ہو جاتا ہے اس مومن کے ساتھ، اور طلب فضل من اللہ کا ثواب ملتا ہے اسے۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ خود وہ مومن مستجاب دعویٰ بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ 14واں فائدہ یہ ہے پہلے امام کے لیے اگر وہ مومن دعا کرے اور پھر اپنے لیے دعا کرے تو اپنی دعا قبول ہو جاتی ہے اس مومن کی۔ 15واں فائدہ یہ ہے کہ اسے ادائے اجر رسالت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ادائے اجر رسالت کرتا ہے۔ 16واں فائدہ یہ ہے کہ بلاؤں کو خود سے دور کر لیتا ہے۔ 17واں فائدہ یہ ہے کہ وسعت رزق کا سبب بنتا ہے، یہ دعائے فرج کو پڑھنا وسعت رزق کا سبب بن جاتا ہے۔ 18واں فائدہ یہ ہے کہ بخشش گناہ کا باعث بنتا ہے، یہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ دعائے فرج میں ایسی طاقت ہے کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ 19واں فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا اس مومن کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ اور 20واں فائدہ یہ ہے کہ اس مومن کو رجعت نصیب ہوگی، یعنی کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا جب امام زمانہ علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ 21واں فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے قریب لوگوں میں اس مومن کو شمار کر دیا جاتا ہے۔ 22واں فائدہ یہ ہے کہ فرج یعنی کہ ظہور کے نزدیک ہونے کا وہ مومن سبب بن جاتا ہے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں جلدی ظہور ہونے کا وہ مومن سبب بنتا ہے۔ 23واں فائدہ یہ ہے کہ اسلام کی کامیابی کا وہ مومن سبب بنتا ہے۔ 24واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے عہد کو ادا کرنے والوں میں اس مومن کو شمار کر دیا جائے گا۔ 25واں فائدہ والدین سے نیکی کا ثواب ملے گا۔ 26واں فائدہ ادائے امانت کا ثواب ملے گا، چونکہ امام زمان علیہ السلام خدا کی طرف سے ہمارے لیے امانت ہے، تو اس لیے اگر وہ دعائے فرج کو پڑھے گا تو گویا کہ اس نے اپنی امانت کو ادا کیا، تو اسے ادائے امانت کا ثواب ملے گا۔ 27واں فائدہ یہ ہے کہ امام کا نور اس کے دل میں زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ 28واں فائدہ یہ ہے کہ عمر طولانی ہونے کا سبب بنے گی یہ دعائے فرج کو اگر وہ مومن پڑھے گا۔ 29واں فائدہ یہ ہے کہ تقویٰ کی زیادتی کا سبب بنے گا، یعنی کہ وہ متقین میں سے قرار پائے گا۔ اور 30واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی توفیق اس مومن کو حاصل ہو جائے گی اور وہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ 31واں فائدہ یہ ہے کہ اسے پورے قرآن کی طرف ہدایت کر دی جائے گی۔ 32واں فائدہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا ثواب ملے گا۔ 33واں فائدہ یہ ہے کہ اصحاب اعراف میں اس مومن کو شمار کر دیا جائے گا۔ 34واں فائدہ حکومت اکروی سے بچا لیا جائے گا۔ 35واں فائدہ یہ ہے کہ موت میں اس مومن کی نرمی حاصل ہو جائے گی اسے، یعنی جب اسے موت آئے گی تو اس کی موت آسان کی ہوگی اور ملک الموت آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کرے گا اس کے جسم میں سے۔ 36واں فائدہ یہ ہے کہ اجابت دعوت خدا کا ثواب ملے گا۔ 37واں فائدہ یہ ہے کہ مولا علی کے ساتھ وہ محشور کیا جائے گا۔ 38واں فائدہ یہ ہے کہ محبوب ترین افراد عبداللہ میں شمار کیا جائے گا، یعنی کہ جو خدا کے محبوب ترین افراد ہیں اس میں اس مومن کا شمار ہو جائے گا۔ 39واں فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے نزدیک وہ مومن محبوب قرار پائے گا۔ 40واں فائدہ یہ ہے کہ اہل بہشت میں شمار کیا جائے گا۔ 41واں فائدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم خود اس مومن کے لیے دعا فرمائیں گے۔ 42واں فائدہ یہ ہے کہ خدا اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی کہ اس کے جو گناہ ہیں وہ خداوند عالم نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ 43واں فائدہ یہ ہے کہ اس کی عبادت خدا کی طرف سے تائید کا سبب بن جائے گی۔ 44واں فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی عقوبتیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اور 45واں فائدہ یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کا ثواب ملے گا اس مومن کو۔ 46واں فائدہ یہ ہے کہ بزرگ کا احترام نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ 47واں فائدہ یہ ہے کہ منتقم کا ثواب دیا جائے گا اس مومن کو۔ 48واں فائدہ یہ ہے کہ احادیث پر عمل کرنے کا اس مومن کو ثواب ملے گا۔ 49واں فائدہ یہ ہے کہ اس کا نور روز قیامت درخشاں ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن جب وہ خدا کے حضور پیش کیا جائے گا تو اس کا نور روشن ہوگا۔
اور 50واں فائدہ یہ ہے کہ 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کرنے کا اس شخص کو شرف حاصل ہو جائے گا۔ 51 فائدہ یہ ہے کہ روز محشر مولا علی کی دعا شامل حال ہوگی اس مومن کی۔ 52 فائدہ یہ ہے کہ بے حساب وارد بہشت ہوگا۔ 53 فائدہ یہ ہے کہ قیامت کی تشنگی سے محفوظ رکھا جائے گا اس مومن کو۔ 54 فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جنت میں ٹھہرایا جائے گا، یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پہلے جہنم میں ان کے کچھ نام اعمال کی وجہ سے کچھ وقت گزارا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جو بھی مومن دعائے فرج کو پڑھے گا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی جنت میں رکھا جائے گا۔ 55 فائدہ یہ ہے کہ ابلیس کو مجروح کرنے کا اس مومن کو ثواب ملے گا۔ 56 فائدہ یہ ہے کہ عظیم ہدیہ قیامت میں اسے عطا کیا جائے گا، بہت بڑا اجر عظیم اسے عطا کیا جائے گا جو کہ قیامت میں اس کو حاصل ہوگا۔ اور 57 فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا اس مومن کو۔ 58 فائدہ یہ ہے کہ حشر میں رحمت کا سایہ اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ 59 فائدہ یہ ہے کہ ثواب نصیحت مومن کا اس مومن کو اجر ملے گا، یعنی کہ ثواب نصیحت مومن کا اس کو ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ اور 60واں فائدہ یہ ہے کہ دعا کے وقت فرشتے اس کے ساتھ آمین کہیں گے اور فرشتے اسے گہوارے میں لے لیں گے۔ 61واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس مومن پر جو کہ دعائے فرج کو پڑھے گا مباحت کرے گا۔ 62واں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ 63واں فائدہ یہ ہے کہ صالحین میں اس مومن کو شمار کیا جائے گا۔ 64واں فائدہ یہ ہے کہ اطاعت اولیاء خدا میں وہ مومن شمار ہوگا۔ 65واں فائدہ یہ ہے اللہ اس بندے سے خوش اور راضی ہوگا۔ 66واں فائدہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت میں وہ مومن عہدیدار بن جائے گا، یعنی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو بہت سے مومنین جو خاص مومنین ہوں گے ان کو بہت سے عہدوں پر فائز کریں گے، تو یہ مومن بھی انہی عہدیداروں میں شمار کیا جائے گا۔ 67واں فائدہ یہ ہے کہ رسول خدا کی خوشحالی کا وہ مومن سبب بنے گا۔ 68واں فائدہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے دوستوں، محبین اور خالصین میں وہ مومن شمار ہوگا۔ 69واں فائدہ یہ ہے کہ اس کا حساب قیامت کے دن آسان ہوگا، یعنی بہت آسانی سے اس کا حساب لیا جائے گا، سختی نہیں برتی جائے گی۔ اور 70واں فائدہ یہ ہے کہ عالم برزخ اس کے لیے امن قرار دی جائے گی اور اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔ 71واں فائدہ یہ ہے کہ بہترین اعمال اور افضل اعمال کرنے والوں میں وہ مومن شمار ہوگا۔ 72واں فائدہ یہ ہے کہ خدا اس مومن سے غموں کو دور کر دے گا، یعنی کہ اس کے غم جو خداوند عالم چاہے گا تو اس کے غموں کو خدا اس سے دور کر دے گا اس مومن سے۔ اور 73واں فائدہ یہ ہے کہ امام کے ظہور کی دعا کے ساتھ اگر وہ مومن جو بھی دعا مانگے گا خدا اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ 74واں فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اس کی دعا میں ساتھ شامل ہوں گے اور اس کے گرد حلقہ بنا لیں گے۔ 75واں فائدہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا اس کے ساتھ ہوگی۔ 76واں فائدہ یہ ہے کہ ثقلین سے متمسک قرار پائے گا وہ مومن۔ 77واں فائدہ یہ ہے کہ عروۃ الوثقی کو پکڑنے والوں میں وہ مومن شمار ہوگا۔ 78واں فائدہ یہ ہے کہ کامل ایمان کا شرف اس مومن کو حاصل ہو جائے گا۔ 79 فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت گزار بندوں کا ثواب اس مومن کو ملے گا۔ اور 80واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے شاعر اللہ کی تعظیم کرنے والوں میں وہ شخص قرار پائے گا، یعنی کہ اللہ کے شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کا ثواب بھی اس مومن کو عطا کیا جائے گا۔ 81واں فائدہ یہ ہے کہ اس مومن کو ایسا ثواب ملے گا کہ گویا کہ وہ رسول خدا کے سامنے شہید ہوا ہو۔ 82واں فائدہ یہ ہے کہ لواء الہدیٰ کے نیچے آنے والوں میں وہ مومن شمار ہوگا۔ اور 83واں فائدہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ احسان کرنے والوں کا ثواب ملے گا اس مومن کو۔ 84واں فائدہ یہ ہے کہ احترام عالم دین کا ثواب ملے گا۔ 85واں فائدہ یہ ہے کہ کریم کے اکرام کا ثواب ملے گا۔ 86واں فائدہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کا وہ مومن شرف حاصل کرے گا۔
87واں فائدہ یہ ہے کہ جنت میں درجہ اتنا بلند کیا جائے گا اس مومن کا کہ جنتی اسے دیکھ کر رشک کریں گے۔ 88واں فائدہ یہ ہے کہ حساب کی سختی سے وہ محفوظ رہے گا۔ 89واں فائدہ یہ ہے کہ بالاترین درجات شہید عطا کیا جائے گا اس مومن کو۔ اور 90 یعنی کہ آخری فائدہ یہ ہے کہ اس مومن کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ جی مومنین، جی میں نے آپ کے سامنے 90 فائدے بیان کیے ہیں دعائے فرج کو پڑھنے کے۔ یقیناً اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ خداوند عالم کے حضور اس مومن کا کتنا بلند مرتبہ ہے جو کہ دعائے فرج کو پڑھتا ہے، یعنی اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے اس دعا کو پڑھتا ہے اور ان کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپس، فیس بک گروپس اور یوٹیوب پر شیئر کیجئے اور اس کو لائک کیجئے۔ اس کے علاوہ اس کو سبسکرائب کیجئے چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ دعائے فرج کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے خدا کے حضور۔ یہ کوئی عام مومن نہیں ہے جو کہ دعائے فرج کو پڑھتے ہیں، بلکہ بہت بہت اعلیٰ درجہ ہے ان مومنات کا اور مومنین کا جو بھی دعائے فرج کو پڑھتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ تمام لوگ امام زمان علیہ السلام کی ظہور کے لیے راہوں کا ہموار کر سکیں، اور اس کو شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ کے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹس میں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے خوبصورت سا جملہ ضرور لکھیے گا۔ مجھے میرے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت کے امام کے قیام کو آسان فرمائے اور ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔